اب چنگیز خان کو چین کی حکومت کے مقابلے میں ایک فوقیت بھی تھی کہ چین کے جن سالاروں کو گزشتہ جنگوں میں اس نے گرفتار کیا تھا، ان سالاروں کو اس نے آگے آگے رکھا اور وہ سالار چین کے مختلف قلعوں اور شہروں میں داخل ہونے کے راستے چنگیز خان کو بتاتے رہے۔ اس طرح چنگیز خان اپنے لشکر کے چاروں حصوں کے ساتھ ایک قلعے سے دوسرے قلعے اور ایک شہر سے دوسرے شہر کو فتح کرتا چلا گیا۔ اب چنگیز خان کے حوصلے بلند ہو چکے تھے، اسے شاندار فتوحات حاصل ہو رہی تھیں، لہٰذا جو بھی شہر فتح کرتا وہاں تباہی اور بربادی کر دیتا۔ وہ اناج سے بڑی ہوئی گاڑیوں پر قبضہ کرتا، خدمت کے لیے جوان غلام کنیزیں بچا کر رکھتا، کپڑے، جوہرات، ہتھیار، اس قسم کی چیزوں پر قبضہ کر کے اس کے بعد اسے آگ لگا دیتا۔ اس نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ کوئی قلعہ اور شہر محفوظ نہیں رہے گا جس کی آڑ لے کر دشمن اس کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ اناج کے ذخیروں پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے باقی بچنے والے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ چین کی سرزمین میں اناج کے بجائے گھاس اگانا چاہتا تھا تاکہ اس کے گھوڑے وہاں پر چر سکیں۔ چین کو فتح کرنے کے بعد جب چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ کرائت قبائل کا رخ کیا، کرائت قبائل اس سے پہلے چنگیز خان کا حامی تھا اور چنگیز خان پر اس کے کچھ احسانات بھی تھے، لیکن چنگیز خان ایک احسان فراموش اور بڑا ماہر تھا، لہٰذا چین کو فتح کرنے کے بعد اس نے کرائت قبائل کے کوہستانی سلسلے کا رخ کیا اور اس طرح اس نے لشکریوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے لشکریوں پر ایسے حملہ کیا جیسے کوئی شکاری شکار پر حملہ کرتا ہے۔ کرائت کا سردار منگولوں کے ہاتھوں تعاقب کے دوران مارا گیا۔ منگول کرائت کے مقابلے میں فتح یاب رہے۔ اس جنگ میں منگولوں کے ہاتھ لگ بھگ 20,000 بہترین سفید گھوڑے لگے۔ یوں چنگیز خان کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ جہاں اس سے پہلے وہ لوگوں کے ہاتھوں مارا کھاتا تھا، اب اس نے اپنے سامنے بڑی بڑی قوموں کو زیر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ اکثر اپنی لشکریوں کو مخاطب کر کے کہتا تھا، جس پر بھی تم حملہ آور ہو اسے کہو زیادہ غرور نہ کر، اس لیے کہ غرور نے کرائتوں کے سردار وامے خان تک کا سر نیچا کر دیا، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ تک کر دیا۔ ایک موقع پر اس نے اپنی لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا، جنگ میں شیروں کی طرح پیش آؤ اور امن میں فاختاؤں کی طرح۔ چین اور کرائتوں پر فتح یاب ہونے کے بعد وہ اپنے لشکریوں کو مسلسل نظم و ضبط کی تعلیم دیتا رہا۔ لشکر کو ہر وقت چکنا رکھتا تھا۔ اپنے لشکریوں کو اکثر یہ بھی کہتا تھا کہ عقاب کی سی تیز نظر رکھو اور شیر کی طرح دشمن پر جھپٹ پڑو۔ جس طرح چنگیز خان نے اپنے ہمسایوں پر حملہ آور ہو کر نہ صرف اپنی سلطنت میں کافی وسعت پیدا کر لی تھی اور اپنی لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کرتا چلا گیا، اس طرح اس کے پڑوس میں بھی ایک طاقتور سلطان جس کا نام علاء الدین خوارزم شاہ تھا۔ اس کی سلطنت بہت عظیم تھی۔ علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت پہلے چھوٹی تھی، لیکن اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہو کر اس نے کافی وسعت پیدا کر لی تھی۔ چنگیز خان اور علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت کی حدودیں آپس میں مل گئیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے سوچا کہ اس کی سلطنت اور علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت کی حدودیں ملتی ہیں، لہٰذا دونوں حکومتوں میں سفارتی اور تجارتی روابط قائم کیے جائیں۔ چنانچہ چنگیز خان نے ایک قاصد مسلمان کے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف روانہ کیا، اور سلطان نے ماضی میں جو اپنے مختلف دشمنوں کے خلاف فتوحات حاصل کی تھیں اس کی سلطان کو مبارکباد دی۔ جواب میں سلطان نے چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا، سفیروں کی خوب عزت افزائی کی گئی اور قیمتی تحائف چنگیز خان کی طرف روانہ کیے گئے۔ ساتھ ہی سلطان خوارزم شاہ نے چنگیز خان کی ایک بات کا برا بھی منایا، وہ یہ کہ چنگیز خان نے اپنے قاصدوں کے ذریعے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو بیٹا کہہ کے پکارا تھا، جبکہ سلطان خوارزم شاہ لگ بھگ اس کا ہم عمر تھا۔ جب چنگیز خان کا قاصد واپس پہنچا تو اس نے علاء الدین خوارزم شاہ کے تحائف سے پیش کیے تو چنگیز خان بہت خوش ہوا اور یہ حکم دیا کہ دونوں سلطنت کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور دونوں کے درمیان تجارتی قافلوں کا آنا جانا ہونا چاہیے۔ لہٰذا چنگیز خان نے ایک تجارتی کارواں تیار کیا اور اسے علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت کی طرف روانہ کیا۔
مقصد یہ تھا کہ جو منگولوں کے پاس چیزیں ہیں وہ علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں فروخت کی جائیں اور اس کے بدلے وہاں سے اپنی ضروریات کا مال خرید کر لایا جائے۔ آخر چنگیز خان ایک تجارتی کاروان جو لگ بھگ 400 تاجروں پر مشتمل تھا، انتہائی قیمتی سامان تجارت لے کر علاء الدین خوارزم شاہ کے علاقوں کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ تجارتی کاروان اتراڑ کے مقام پر پہنچا تو وہاں اس نے قیام کیا۔ اتراڑ کا حاکم اس وقت سلطان کا مامون اینال تھا۔ یہ بڑا لالچی اور بڑا کینہ پرور انسان تھا۔ اس نے جب چنگیز خان کے تجارتی کاروان کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ قیمتی سامان پڑا ہوا ہے تو اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ سوچنے لگا کہ کسی نہ کسی طرح اس تجارتی کاروان کے سامان پر قبضہ کرنا چاہیے۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد سلطان علاء الدین کو خط لکھا کہ منگولوں کی طرف سے 400 تاجر ایک کاروان اتراڑ میں پہنچا ہے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہاں سے روانہ ہو کر آپ کی سلطنت کے اندرونی حصوں میں جائیں اور خرید و فروخت کے بہانے اندرون ملک ادھر ادھر گھوم پھر کر جاسوسی کی جائے۔ یہ تاجر نہیں جاسوس ہیں جنہیں چنگیز خان نے آپ کی سلطنت کے حالات جاننے کے لیے بھیجا ہے، جن کا اندرونی ملک جانا انتہائی مہلک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے ان لوگوں کو اپنی سرحد پر روک لیا ہے۔ علاء الدین خوارزم شاہ کے مامون اینال نے کچھ ایسا سخت خط لکھا تھا کہ اس خط کے جواب میں سلطان خوارزم شاہ نے اسے کہلا کر بھیجا کہ وہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے وہ اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ سلطان علاء الدین کا یہ جواب سن کر ان کے مامون اینال خوش ہو گیا۔ وہ ایسا ہی جواب چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ تجارتی کاروان کو لوٹنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ سلطان کا جواب ملتے ہی اس نے حکم جاری کر دیا کہ کاروان کے سارے لوگوں کو قتل کر کے ان کے مال و متاع پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ حکم ملتے ہی تجارتی کاروان کے ان سارے تاجروں کو موت کے گھاس اتار دیا گیا، لیکن علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے ماموں اینال کی بدقسمتی کہ صرف ایک آدمی جو اتفاق سے اس وقت قتل ہونے سے بچ گیا تھا، وہ واپس چنگیز خان کے پاس چلا گیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان 400 تاجروں کے قتل پر چنگیز خان کو علاء الدین خوارزم شاہ کے ماموں اینال پر جو اتراڑ کا حاکم تھا بہت غصہ آیا۔ منگول چنگیز خان سے مطالبہ کرنے لگے کہ اپنے مرنے والے 400 تاجروں کا انتقام لینا چاہیے، لیکن چنگیز خان ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ سمجھ لینا چاہتا تھا، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس معاملے کو سلطان کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور احتجاج کرنی چاہیے۔ لہذا چنگیز خان نے قاصد سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف روانہ کیے اور اس سے مطالبہ کیا کہ آپ کے اتراڑ کے حاکم نے سفارتی اصولوں کے خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے 400 تاجروں کا خاتمہ کر کے ان کے سامان تجارت کو ضبط کر لیا، اس لیے اتراڑ کے حاکم اینال کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اس سے مناسب سزا دے سکیں، ساتھ ہی اس سے جو ہمارے تاجروں کا سامان ضبط کیا ہے وہ ہمیں واپس کر دیا جائے۔ اگر اس موقع پر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سمجھ بوجھ، عقل اور دانش مندی سے کام لیتا اور اینال کو سزا کے طور پر چنگیز خان کے حوالے کر دیتا اور جو سامان اس نے ضبط کیا وہ انصاف سے کام لیتے ہوئے منگولوں کو لٹا دیتا، تو چنگیز خان دنیا کی تاریخ میں چنگیز خان نہ بنتا اور مسلمانوں کی تاریخ آج پہلے کی نسبت بہت مختلف اور بہت عمدہ ہوتی۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طاقت اس وقت بہت عروج پر تھی۔ اس کی سلطنت بھی چنگیز خان سے وسیع تھی۔ جب اس نے قاصد بھیج کر سلطان سے مطالبہ کیا تو اس موقع پر سلطان برہم ہو گیا کہ چنگیز خان کے قاصد کا یہ پیغام انتہائی گستاخانہ ہے، لہٰذا اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا سلطان خوارزم شاہ کا حکم ملتے ہی چنگیز خان کے سفیر کو قتل کر دیا گیا۔